مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حاصل کرنا یہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام اعمال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ایک وقت مقررہ تک کے لیے، اور وہ اس وقت مقررہ میں اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا تو وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تسبیح اگر تم پڑھ لیا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر مصیبت اور تکلیف سے بچا لیں گے۔ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ وقت گزرا، ایک مرتبہ وہ کسی سفر پہ تھے، اکیلے سفر کر رہے تھے، کسی جنگل کے اندر گزرتے ہوئے تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی سواری کو باندھا اور خود لیٹ گئے۔ بہت جلد آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی، تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کسی نے باندھ دیے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو اس کیفیت میں دیکھا کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص تلوار اٹھائے انہیں مارنے کے درپے ہے، مارنے لگا ہے۔ تو انہیں فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی یہ دعا یاد آئی، یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کا پڑھنا ہی تھا کہ کہیں سے آواز آئی کہ اے دشمن خدا، تو کیوں ظلم کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ جتنی دیر وہ پیچھے دیکھ رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل یہ دعا پڑھتے رہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کس نے مجھے آواز دی۔ دوبارہ تلوار اٹھائی، دوبارہ اسے یہی آواز آئی۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے جب تلوار اٹھائی، اسے آواز آئی۔ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مسلسل پڑھتے رہے۔ اسی دوران ایک گھڑ سوار کہیں سے آیا اور اس نے اس شخص کو قتل کر دیا، اور جہنم واصل کر کے اس شخص نے وہ تیزی سے اپنے گھوڑے پہ سرپٹ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نکل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید نے کوشش کر کے اپنے ہاتھ کھولے، اور اس کے بعد اپنے پاؤں کھولنے کے بعد گھوڑے پہ سواری اور دوڑے اس طرف کہ دیکھوں یہ شخص کون تھا جس نے میری مدد کی، لیکن وہ شخص نکل گیا تھا، نظر نہیں آیا۔ جب سفر سے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا، مجھے ڈاکوؤں نے گھیر لیا تھا اور مجھے قتل کرنے کے درپے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی تو میری مدد کو اس طرح کوئی آیا اور اس نے اس رہزن کو قتل کر کے نکل گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ڈھونڈوں اپنے اس محسن کو، اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن وہ چلا گیا تھا، نہ جانے وہ کون تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے تمہاری مدد کے لیے فرشتے کو بھیجا تھا، جس نے اس رہزن کو، اس اللہ کے دشمن کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے پہلے جو آواز دی تھی وہ آواز اس لیے دی کہ وہ تمہیں چھوڑ کے چلا جائے، لیکن جب 3 بار آواز دینے پہ اس رہزن نے اپنا ارادہ نہ بدلا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس فرشتے نے اسے قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔
تو کہنے کا مقصد یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں ہوتی۔ ان دعاؤں پہ عمل کر کے ہم اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اصل تکلیف کا دور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو پھر وہ پکار ضائع نہیں جاتی، اور پھر جب وہ پکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو وہ پھر کس طرح بیکار جا سکتی ہے، کس طرح وہ ضائع ہو سکتی ہے، اور کس طرح وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے معمولات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے تابع کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا کی ہر پریشانی سے ہم نبض آزما ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب کریم ہم پہ فضل فرمائے، ہم پہ کرم فرمائے، ہمیں ہر مصیبت سے، تکلیف سے، پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یاد ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنی یاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔